أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاہم، اور جب اللہ نے انہیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو انہوں نے بخل کیا اس کو خرچ کرنے میں۔ دیکھا اللہ نے مہربانی کی، پیسہ دے دیا، اب پھر گئے اپنے وعدے سے۔ اللہ نے اس چور کو نجات دلا دی اور اس کے بعد یہ بھول گیا اپنے وعدے کو اور پھر چوری کرنے لگا۔ وہ قاتل جیل سے نکل آیا اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اسے بھول گیا اور پھر اس کے بعد قتل کرنے لگا۔ اسی طرح مسلمان تھا، وعدہ کیا اللہ سے کوئی اللہ عہدہ دے دے، اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا، اب وہ ایسا پھر گیا کہ اس کو کوئی مسلمان اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اپنے وعدے توڑنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ تو اگلی آیت میں، لیکن یہاں ایک مثال دی ہے کہ اس نے کہا خدایا پیسے مل جائیں، اللہ نے پیسے بھی دے دیے، اللہ نے فرمایا پھر موقع آ گیا نا، اب پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ہمارا وفادار بندہ ہے، یہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، تو ہوا یہ کہ بخلوا بہ، اللہ نے فرمایا بخل کرنے لگے، وتولوا، اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، انہوں نے منہ پھیر لیا، نیکی سے پھر گئے، وہم معرضون، ٹالتے رہے، ٹلاتے رہے۔ ان منافقوں کی تو اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہے جس کی نیت ہی درست نہ ہو، اور ایک ہے جس کی نیت درست ہو اور اللہ موقع دے دے اور پھر کام نہ کرے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور نفاق ہی کی ایک یہ وعدہ خلافی، ایک یہ جھوٹ بولنا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر جانا، یہ خود منافقت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہوا ہے، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنا فضل کیا ان پر اور دے دیا ان کو پیسہ، بخلوا بہ تو بخل کرنے لگے۔ اس کا مطلب پہلے ایمان نہیں تھا، جھوٹ موٹ بولا، اور جب اللہ نے دے دیا اس جھوٹ پر ہی اعتبار کر کے ان کے کہ چلو تم پیسے مانگ کے بھی دے دیتے ہیں، اب بخل کیا، عمل سے بھی گئے، ایمان پہلے ہی نہیں تھا، اب بخل کیا نا، وہم معرضون، اور ٹلاتے رہے، عمل سے بھی گئے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ایمان بھی نہ رہے، عقیدہ بھی، اور عمل صالح بھی نہ رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کافر ہی ہو گیا۔ حتیٰ کہ اگر ایمان نہیں تھا تو بھی وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس بات کی سزا کیا ملتی ہے،